اور ہمارے ساتھ سیاستدان جو ہیں سینئر سیاستدان ہیں اور وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، ایڈوکیٹ ہیں، حسن بھٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی الحمدللہ، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سیشن ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی، کافی اچھا چل رہا ہے۔ کافی اچھا چل رہا ہے۔ رمضان کا اثر پڑ رہا ہے اسمبلی پہ کہ نہیں پڑ رہا؟ نہیں، بڑی پازیٹیوٹی ہے دونوں سائڈز پہ، بڑی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ادھر سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی ہو رہی ہے، تو ایک جو برداشت کا کلچر ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ ایلیمنٹ نظر آ ہی رہا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کہ ایک راستہ ہے کہ جب رمضان ہے اور رمضان میں اسمبلی کے سیشن ہے، اور اگر یہیں سے ایک برداشت کا اور رواداری کا سبق ملتا بھی ہے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اس کو اگلے 11 مہینے بھی جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں، سبق تو جاری رہتا ہے، مگر جو سب سے بڑی بات ہے ایک عدم برداشت کا جو کلچر ہے نا، انسان کا روزہ زبان سے بھی ہوتا ہے، تو کئی لوگ جو بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے روزے کی وجہ سے نہیں بول پاتے، اپنے جذبات کی عکاسی اس طرح سے نہیں کر پاتے۔ یس ڈیفینیٹلی، وہ کافی الحمدللہ۔ جی جی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیشن پہ ہوں تو روزے رکھ کے جانا چاہیے؟ یہ روزے رکھ کے جانا چاہیے، جو صاف نیت ہو کے جانا چاہیے، اور روزہ آپ کو وہ اپنی زبان کی پاکیزگی کا رکھنا چاہیے، یہ تو ہر ٹائم ہی رکھنا چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ وضو ہر ٹائم وضو میں رہتے ہیں، تو وہ ایک سیکرڈ پلیس ہے، اور ہم کلمات کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس کی سیکریسی جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم تو رکھ رہے ہیں، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی جہد، نئی جدت اس چیز کے اندر پیدا کریں۔ بہت چیلنجنگ ہے ایڈوکیٹ ہونا اور پھر ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہونا۔ ڈیفینیٹلی، تو ذرا سیاسی گپ شپ آپ کے ساتھ چلتی رہی۔ آپ نے کہا کہ اس کا یہ حل ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ جب ہم اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں اگر عدم برداشت ہے، تو کیا یہ سب سے پہلی ذمہ داری پھر سیاسی قیادت پر نہیں آتی ہے کہ وہ اس طریقے سے جو طرز سیاست ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں برداشت نظر آئے؟ دیکھیے، ذمہ داری تو پھر اوور آل سوسائٹی کے ہر فرد کی بنتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہمارے معلم کی ہوتی ہے۔ سوسائٹی کو اگر ہم اسلام کا اوریجنل سینس دیکھیں تو ہمارا ٹیچر جو استاد ہے وہ ہمارا معلم ہے، مگر جب اس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہی نہیں جاتی شروع سے، عدم برداشت کا رویہ معذرت کے ساتھ ایک خاص سیگمنٹ کے اندر زیادہ سمجھا جاتا ہے، جن کو آرتھوڈاکس قسم کے لوگ کہا جاتا ہے، تو وہ چیزیں وہاں سے ہی چل کے پھر پوری سوسائٹی میں پینیٹریٹ ہوتی ہیں۔ سیکنڈلی، اگر آپ سیاستدانوں کی بات کریں گے تو میں بینگ دا اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میں یہ سمجھتا ہوں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے فوت ہونے کے بعد شائستہ سیاست پاکستان سے ختم ہو چکی ہے۔ یقین کرے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک جب ہم نئے اسمبلی میں آئے تو ایک خود کے اندر ایک فیلنگ بھی تھی کہ ہم بڑے پروگریسو ہوں گے، بہت کچھ کریں گے، مگر کچھ چیزیں ایسی لیم ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، مگر ہمارا پیٹرن ہی ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ پہلے پنچایت ہوتی تھی، اس کو ایک بندہ ہیڈ کرتا تھا، اسپیکر ہے۔ اسمبلی کے اندر ایک بڑا پریگمیٹک سا سولوشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے دوسری سائڈ پہ، جو گورنمنٹ سائڈ ہے یا اپوزیشن سائڈ ہے، تو آپ ان کو ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتے، آپ اسپیکر کو، چیئر کو کال کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ یہ پنچایت ہی نظر آتی ہے، جب پنچایت ہوتی تھی اس وقت بھی وہ جو چودھری صاحب تھے یا جو بھی بڑا ہوتا تھا وہ اس کو ایڈریس کر کے دوسری طرف جاتے تھے۔ بالکل۔ اب دوسری چیز ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی ہر بندے کا، ہم اگر دیکھیں جو ٹکٹ ہولڈرز تھے 297 ٹوٹل جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، باقی کچھ خواتین کی نشستیں ہیں، کچھ منارٹیز کی ہیں، تو ہمیں لوگ فالو بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر 4-5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بات کرنا لوگ فالو کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایک میسو رول ہے، اور ہر فرد کو چاہیے، ہر پولیٹیشین، ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے جی۔ فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا میکنگ ہم نے کرنی ہے، ہمیں سوسائٹی کے سارے جو پروز اینڈ کانس ہیں ان کا پتہ ہے، تو ہم یہ بھی میں تو اکثر اپنی اسمبلی کی نشست پہ بھی بات کرتا ہوں کہ جو موریلٹی اور ایتھکس کا سبجیکٹ ہے نا جی، یہ بچوں کے کریکولم کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ میں بیسیکلی گورنمنٹ کالج سے ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور کا گریجویٹ ہوں، تو میں نے ایک ماسٹرز فلاسفی میں کیا ہوا ہے، تو پورے پنجاب کے اندر ہمارا واحد ایک کریکولم تھا جس میں ہم نے 6 مہینے ایتھکس پڑھا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسلام کی بات کرتے ہیں، رمضان ہے، اسلام تو پھیلا ہی مورالٹی کی بیس پہ ہے، یہ چیز بڑی زیادہ ہے جو ہمیں انکلکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگ ایڈ کروانا چاہتے ہیں سلیبس میں، تو اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے؟
جی غور و فکر تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے. ہم اپنی سجیشنز جو ہے نا روز ایگزیکیوٹ ہوگا یہ آپ ایگزیکیوشن جو دے رہے ہیں. دیٹ ایک المیہ ہے جی. ہمارا جو سسٹم ہے نا دیٹ از ناٹ پیورلی اسلامک. ہم ریپبلک بھی ہیں, اس میں سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ, مگر جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہونی ہے اس کے لیے آپ کو ایک خاص میجورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. آج کچھ ممبرس کے ساتھ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ اے بل, وہ بھی طہارت ہے, مطلب چلے میں یہ ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو 40% بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں یہ جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں, پبلک واش رومس ہوتے ہیں. تو اف یو آر ٹریولنگ فرام کراچی ٹورڈس پشاور تو آپ کو پورے رستے میں کوئی ایک ایسا اچھا ٹوائلٹ نہیں نظر آئے گا جس کو آپ یوز کر سکیں, اور آپ ان کی حالت زار دیکھ کے مطلب دکھ ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ. مگر دوسری طرف میں وہی گزارش جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے ایمان کا آدھا حصہ طہارت کے اوپر ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ جیسے ہم نے موٹر وے طرز پہ دیے ہوئے ہیں ایگزیکٹو واش رومس, اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, جو ہماری لوور کلاس ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے. ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے, آئیڈیاز کی کمی ہے, ہم ہر اسپیچ میں دوسروں کو ویلکم کرتے ہیں کہ بھائی آئیڈیاز چاہیے, ہم حاضر ہیں, ہم سے لیں, مگر اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اچھی بات ہے کہ آپ لوگ آئیڈیاز اس دے رہے کو ہیں اور جانا مل کے چاہیے. تعاون کر رہے ہاں ہیں. بالکل, اور جو اچھے منصوبے ہیں جس میں ان ایک پہ طرح سے ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. بالکل 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 جی. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں منیر بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. جی منیر کہیے. جی میڈم مجھے شادی کے حوالے سے کوئی وظیفہ پوچھنا تھا. جی جی نہیں نام بتائیے. نام بتائیے گا. منیر احمد صاحب بلوچستان سے. جی جی منیر احمد. منیر صاحب, آپ کے والد صاحب کا نام؟ نور احمد. نور احمد. آپ کی اپروکسیمیٹلی ایج کتنی ہے, اندازاً ایج؟ میری 28. 28 سال. تو آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا سمیع یا وہاب, جی یا سمیع یا وہاب, یہ 100 بار پڑھیں. یا سمیع یا وہاب, اول آخر درود پاک کے ساتھ. اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے, جب چاہیں اس کو پکاریں. 24 گھنٹے میں یہ ایک تسبیح کر لیا کرے. 2 یا 3 منٹ کی ہوئی تسبیح ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسی پروگرام, اسی فورم پہ آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ رشتہ ہو گیا ہے, دلی شادی مراد بھی ہو پوری ہو جائے جائے گی. گی. دلی مراد اور تب تک کرتے رہنا قاضی صاحب جب تک ہاں کوئی رشتہ نہیں آ جاتا. یہ شادی کے لیے نا ریمیڈیز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہیں. یہ ایج کے حساب سے ہے. جو 18 سے 25 سال ہو تو اس کے لیے کچھ اور ہے, 25 سے 35 سال کے لیے کچھ اور ہے, اس میں قرآن پاک کی آیات آ جاتی ہیں. اس سے زیادہ ہو جائے یا سیکنڈ میرج ہے یا ڈائیورسڈ ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو یہ چونکہ آزادانہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ را ہینڈ ہے, تو ان کے لیے یا سمیع یا وہاب یہ 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. 3 منٹ کی تسبیح ہے, کسی بھی وقت کر لیں. بہت